وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم ناظرین، آج کے اس درس میں 3 چیزیں پیش کی جائیں گی. پہلی چیز سحری و افطار کے مسائل، دوسری چیز وہ افعال جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسری چیز وہ افعال جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں سحری اور افطار کے مسائل کیا ہیں. سحری یہ ایک ایسا کھانا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے. یہی سحری کھانے کی وجہ سے ایک مسلمان جو ہے مغرب تک، غروب آفتاب تک بھوک و پیاس کو برداشت کر لیتا ہے. یہ سحری کی برکت ہے. تو سحری جو ایک مسلمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ مستحب کھانا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. الا یہ کہ آدمی جو ہے بھول جائے یا اس کی نیند نہ ٹوٹے، آنکھ نہ کھلے، تو بنا سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ. متفق علیہ. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. اب سوال یہ کہ سحری کب تک کھانی چاہیے؟ کون سا وقت ہے جس میں سحری ختم ہو جاتی ہے؟ تو سحری کے اختتام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ایک قول اپنا ارشاد فرمایا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، واضح ہو جائے. تو اس آیت مبارکہ میں سحری کا جو آخری وقت ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کالے بادلوں میں، کالے آسمان میں تھوڑی تھوڑی سفیدی نظر آنے لگے، اس وقت تک کھاؤ اور پیو. یہ سحری کا آخری وقت ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ہیں افطار کے بارے میں بے رحمی اختیار کرتے ہیں. جیسے افطار کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہے، لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر اس میں تاخیر کرتے ہیں. سحری میں جلدی کرتے ہیں، جلدی ختم کر لیتے ہیں، اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی یہ فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو. تو اس لیے جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے فوراً افطار کر لینا چاہیے. اس میں جان بوجھ کر لیٹ اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے. یہ سنت کے خلاف عمل ہے. اور افطار جو شروع کیا جاتا ہے تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا دعائیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے، لیکن یہ کوئی دعا افطار کے شروع میں کوئی ایسی دعا ہے نہیں. جیسے عام کھانے کے لیے انسان بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتا ہے، ایسے ہی افطار بھی بسم اللہ کہہ کر شروع کیا جائے، اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھی جائے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر. انشاءاللہ یہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں اس حدیث کو، اس دعا کو نقل کیا ہے. اس دعا کا ترجمہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ روزے کا اجر ثابت ہو گیا. تو یہ چند مسائل تھے سحری اور افطار کے تعلق سے. اب آئیے وہ افعال جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کون سے افعال ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی بہت معلومات حاصل کرتے ہیں. پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جمع کرنا، ہم بستری کرنا. دوران روزہ دن کے وقت روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی بیوی کے ساتھ جمع کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، ایک بستر پر چلا جاتا ہے اس نیت سے اور وہ کر گزرتا ہے، تو یہ جو ہے حرام کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ دوران روزہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے. لیکن اگر کسی سے غلطی سرزد ہو گئی کسی سے کہ وہی جان بوجھ کر بیٹھا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص شہوت کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے آپے سے باہر ہو جائے اور وہ حرکت کر بیٹھے، تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے
یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھے، اس کے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ 3 آپشن ہے، تو اگر جس نے یہ حرکت کر لی ہے تو اس 3 آپشن میں سے کوئی ایک چیز وہ کر سکتا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے، اس کا فدیہ ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوگی کہ جمع کرنے، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن افطار کے بعد رات میں، رمضان کی رات میں جمع بیوی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ رات کے وقت کر سکتے ہو، لیکن روزہ رکھے ہوئے اس دوران آپ کر لیں تو اس کا یہ کفارہ، یہ فدیہ ہے، آپ کو دینا ہوگا۔ آپ جس کی استطاعت رکھتے ہیں ان تینوں میں سے، غلام آزاد کرنا ہے، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قصدن قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ کسی کو الٹی نہیں ہو رہی لیکن وہ جان بوجھ کے الٹی کر رہا ہے، منہ میں کچھ انگلیاں ڈال رہا ہے تاکہ الٹی ہو جائے، تو ایسا جان بوجھ کے قصدن قے کرنے سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر اگر کچھ کھا لے، پی لے، اس کو معلوم ہے میں روزے سے ہوں، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کچھ کھا لیا، اس نے کچھ پی لیا، تو اس وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ افعال جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان بھول سے کھا لے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول سے کھا لیا، اس کو یاد نہیں تھا میں روزے سے ہوں، بھول کر اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو اس سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا نسی احدکم فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھول جائے اور بھول کر وہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، تو اس کو روزہ ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، انکمپلیٹ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ روزے کو اپنا کمپلیٹ کر لے، پورا کر لے، اس لیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ بھول اور نسیان پر پکڑ نہیں ہے کہ اگر بھول کر کچھ ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ نہیں ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اس کو الٹی ہو گئی، قصدن اس نے نہیں کیا جان بوجھ کر، بس ایسے ہو گئی، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح کنگھی کرنے سے، تیل لگانے سے، منجن کرنے سے، مسواک کرنے سے، نہانے دھونے سے، سرما لگانے سے، تو یہ روزمرہ کی معمول کی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور پھر بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کسی بچے کو بوسہ لے لیا یا وائف کو ہی بوسہ لے لی ہے تو بوسہ لینے سے بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا روزے میں۔ اور بوسہ لینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اپنے وائف کا بوسہ لیا کرتے تھے، تو اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ چند چیزیں تھی جس کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور بہت ساری اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہے، بہت ساری معلومات ہے جو آپ حدیث کی کتابوں میں، کتاب الصیام میں، روزے کے بیان میں چیپٹر ہے جو روزے کا، رمضان کا جو چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں، آپ اس کے اندر پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے بس مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔